بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تزويج العبيد والإماء. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفتيه السيد بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفتيه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. فصل في تزویج العبید والإماء، غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرنے کے بارے میں۔ فصل غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرنے کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ان میں جو صالح ہوں اور ان کے نکاح کا وقت ہو چکا ہو تو پھر ان کے نکاح کر دینا چاہیے۔ تو اس حیثیت سے ان کے نکاح کے کچھ تعلیمات ہیں۔ آج چونکہ اس کی حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسلام کا جو مزاج رہا ہے تمام معاملات کے سلسلے میں اس کا علم ہو جائے، اس لیے یہ ابواب ہم کو پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ کہ عملاً ان کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن نظریاتی طور پر ہمارے پاس یہ معلومات ہونے چاہیے کہ اس سلسلے میں اسلام کا کیا موقف رہا ہے۔ شیخ صاحب، ولی اگر سیدی، آج بھی اگر کوئی جنگ ہو جائے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے نا آج بھی؟ جی ہاں، وہ تو ہو سکتا ہے، بالکل آج نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے کہ یہ حالات پیش آ جائے۔ وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ إِمَائِهِ كُلِّهِنَّ وَعَبِيدِهِ الصِّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، اور مالک کے لیے جائز ہے یا مالک کو چاہیے اس کے بجائے جائز ہے یا درست ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں ہم فقہی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، تذکیری زبان میں نہیں، تذکیر کی زبان میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں بلکہ فقہ کی زبان میں۔ تو اس لیے یہاں جائز ناجائز، حلال حرام، بہتر بہتر نہیں، درست ہے درست نہیں، اس طرح کی زبان ہی چل سکتی ہے۔ اور مالک کے لیے یہ بات جائز ہے، مالک کے لیے جائز ہے اپنی لونڈیوں کا نکاح کر دینا، اپنی ساری ہی لونڈیوں کا نکاح کرنا۔ مالک کے لیے درست ہے اپنی ساری ہی لونڈیوں کا نکاح کرنا۔ وعبیدہ الصغاری، اور اپنے چھوٹے غلاموں کا، اپنے کم سن غلاموں کا نکاح کرنا، بغیر اذنہم، ان کی اجازت کے بغیر۔ مالک کے لیے جائز ہے اپنی ساری لونڈیوں کا نکاح کرنا اور اپنے کمسن غلاموں کا نکاح کرنا ان کی اجازت کے بغیر۔ وَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ مَوْلِيَّتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا، اور اس کے لیے جائز ہے، یعنی سید کے لیے، مالک کے لیے جائز ہے اپنے اپنے زیر کفالت اپنے زیر کفالت لڑکی کی لونڈی کا، اپنے زیر کفالت لڑکی کی لونڈی کا نکاح کرنا اس کی مالکہ کی اجازت سے، اور اس کے لیے جائز ہے اپنے زیر کفالت یا پھر زیر ولایت لڑکی کی لونڈی کا نکاح کر دینا اس کے مالکہ کی اجازت سے۔ ولا یملک اجبار عبدہ الکبیر علی النکاح، اور وہ مالک نہیں ہے اپنے بالغ یا بڑے
غلام کے نکاح کا، غلام کو نکاح پر مجبور کرنے کا، اور وہ مالک نہیں ہے، یعنی جو سید ہے، جو آقا ہے، مالک ہے، وہ اس بات کا مالک نہیں ہے کہ اپنے بالغ غلام کو نکاح پر مجبور کرے۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ، اور ہر وہ غلام جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے، اور ہر وہ غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے۔ فَإِن دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِي رَقَبَتِهِ، اور اگر وہ اس منکوحہ سے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ وہ دخول کرے تو اس کا مہر اسی کی گردن پر ہوگا، اسی کی ذمہ داری میں ہوگا۔ کا جنایت ہی، اس کی جنایت کی طرح، اس کے جرم کی طرح، جیسے وہ کوئی جنایت کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھا ہے، تو اس کا جو بھی غرم ہوگا، یعنی اس پر جو بھی فائن وغیرہ ہوگا، جیسا اسی پر ہوگا، اسی طرح اس کا مہر بھی اسی کی گردن پر ہوگا، اسی کی ذمہ داری میں ہوگا۔ الا ان یفدیہ السید، سوائے اس کے کہ اس کا سید اسے ادا کر دے، باقل من قیمتہ، اس کی قیمت سے کم، او المہری، اس طرح ادا کرے جو اس کی قیمت سے یا پھر مہر سے کم ہو۔ میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا شرح میں۔ ومن نکح عمتا علی انہا حرۃ، اور جو کسی لونڈی سے نکاح کرے یہ سمجھ کر کہ وہ آزاد ہے، اور جو کسی لونڈی سے نکاح کرے اس گمان سے کہ وہ آزاد ہے، ثم علم، پھر بعد میں اسے اس کا علم ہو، فلہ فسخ النکاح، تو اس کے لیے نکاح فسخ کرنا جائز ہے۔ ولا مہر علیہ ان فسخ قبل الدخول، اور اس پر کوئی مہر نہیں ہے اگر وہ دخول سے پہلے نکاح کو فسخ کیا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا، اور اگر وہ اس سے تعلق قائم کر چکا تو اس پر اس کا مہر ہوگا، اور اگر وہ اس سے تعلق قائم کر چکا تھا تو اس پر اس کا مہر ہوگا۔ وَإِنْ أَوْلَدَهَا، اور اگر اس کو اولاد ہو گئی، فَوَلَدُهُ حُرٌّ، تو اس کی اولاد آزاد ہوگی، یفدیہ بقیمتہ، وہ اپنے پاس وہ اپنی قیمت سے ان کا فدیہ دے گا، یعنی اپنی قیمت دے کر ان کو آزاد کرے گا۔ وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ، اور جو اس پر خرچ ہوا ہے، جس مال کو اس نے خرچ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ رجوع کرے گا، عَلَى مَنْ غَرَّهُ، ان سے جنہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے گی، یعنی اس شخص اور جس سے اس نے نکاح کیا ہے ان کے درمیان۔ إِن لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ، اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو، اگر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے لیے لونڈیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اگر ان میں سے نہ ہو وہ، تو ان کے درمیان تفریق پیدا کی جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ، اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے لیے وہ جائز ہے، ارے لونڈیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، اور اگر وہ ان میں سے ہو جن کے لیے وہ جائز ہے، فَرَضِيَ، اور وہ راضی ہو جائے، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا، تو جو اولاد ہوگی اس کے راضی ہونے کے بعد، فَهُوَ رَقِيقٌ، تو وہ غلام ہوگی۔ شیخ ابھی یہ ایک بات ہوئی تھی کہ آج بھی اگر جنگ ہو جائے تو یہ حالات پیش آ سکتے ہیں، لیکن اب یہ حالات اس وقت تک نہیں پیش آ سکتے جب تک کہ جو یو این کا چارٹرڈ ہے، جس میں وار کی ساری وہ لکھی گئی ہیں انٹرنیشنل شکیں، اس میں یہ شک شامل نہیں ہیں۔ تو اس لیے کوئی مسلمان ملک اگر کسی غیر مسلم ملک سے کرے بھی جنگ اور ان کی عورتوں اور ان کو مردوں کو غلام بنائے، تو وہ انہیں صرف قیدی بنا سکتے ہیں، جیل میں رکھ سکتے ہیں، لیکن لونڈی اور غلام نہیں بنا سکتے۔ تو جب تک اس کے اندر وہ نہیں چینج ہوگا یہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات پیدا کریں اور یہ اس چارٹر کے اندر ہو جائے۔ کیونکہ یہ تو نہیں ہم کر سکتے نا کہ کوئی مسلمان ملک اپنی طرف سے یہ چیز کسی پہ جاری کر دے،
یعنی میرا یہ سوال آپ سے یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملک کسی غیر مسلمان ملک سے جنگ کرے اور ان کے عورتوں بچوں وغیرہ کو یا مردوں کو قید کر لیا جائے اور یعنی وہ خود ہی یہ اعلان کر دے کہ ہم غلاموں لونڈیوں کا رواج دوبارہ سے لا رہے ہیں اور ہم ان کو اپنے قیدی نہیں بنائیں گے بلکہ یہ ہمارے درمیان غلاموں اور لونڈیوں کے طور پہ تقسیم کر دیے جائے گے اور ان پہ یہ سارے احکامات جو ہیں وہ لاگو کیے جائیں گے، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی ملک خود سے یعنی یہ اعلان کر سکتا ہے یک طرفہ طور پر؟ نہیں، یہ درست نہیں، خاص طور پر جب تک کہ لوگوں کا جو اتفاق ہے، اس اتفاق کی اوفو بالعقود ہے، جو وعدے ہیں، جو عہد ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے عالمی طور پر۔ جن ممالک نے اقوام متحدہ کے ان اصولوں سے معاہدہ کیا ہے، تو اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم اس بارے میں یہی کہیں گے کہ ایسی یہ ان حالات کے لیے نہیں ہے، اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ آج وہ حالات نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ہم جو ہے نظریاتی طور پر جان رہے ہیں، لیکن آگے ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں جو باتیں موجود ہیں، ایگریمنٹ میں جو باتیں موجود ہیں، اگر کسی زمانے میں وہ منسوخ ہو جاتی ہے یا منسوخ ہوئے بغیر بھی دنیا کے حالات اتنے خطرناک طریقے سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ اس میں ایک عجیب طرح کی بدامنی یا پھر بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کہ پھر اس کو جو ہے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اس پر عمل قائم ہے، اس پر عمل اقوام متحدہ کے منشور کے کسی معاہدے کی وجہ سے اس پر جو عمل ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا۔ یہ اپنی جگہ باقی ہے، لیکن جب تک یہ حالات ہیں جو آج ہیں، اس میں کسی مسلم ممالک کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کرے، اس کے بعد پھر جو ہے ان کے جو گرفتار ہوں گے جو مرد یا عورتیں ہوں، ان کو لونڈی یا غلام بنانے، یہ بات نہیں ہے، نہ ہی یہ بات جائز ہے، نہ ہی یہ بات درست ہے فی الحال۔ ان حالات کی ہم بات کر رہے ہیں جبکہ یہ حالات پیدا ہو جائے، عملاً عملاً یہ حالات پیدا ہو جائیں، تو حکم وہی ہوگا جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ ان حالات کی بات ہے یہ۔ وَلِسَيِّدِ تَزْوِيجُ إِمَائِهِ كُلِّهِنَّ، اور مالک کے لیے جائز ہے اپنی تمام لونڈیوں کا نکاح کر دینا، کیونکہ وہ ان کا مالک بھی ہے اور ان کا ولی بھی ہے۔ تو اس کی ساری لونڈیاں، یعنی اس کی لونڈیوں کی ساری قسمیں، یعنی اس کی لونڈی خواہ وہ کم عمر ہو یا وہ بڑی عمر کی ہو، وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، وہ مسلمہ ہو یا غیر مسلمہ ہو، کلہنہ میں یہی مراد ہے کہ ہر طرح کی، چھوٹی بڑی، اور پھر مسلم غیر مسلم اور باقرہ سیبہ، ان سب کا کوئی بھی ہو، ان کے نکاح کا اس کو اختیار ہے، اس لیے کہ وہ ان سے ہونے والے نفع کا بھی مالک ہے۔ اب ان کو جو مہر ملے گا اس کا مالک یہ ہوگا، اگر وہ اپنی کسی لونڈی کا نکاح کرتا ہے کسی شخص سے، تو ان کو جو مہر ملتا ہے اس کا مالک بھی یہی ہوتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، اس مہر کا مالک بھی، وہ اس مہر کے مالک نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں ان کے منافع جو ہیں وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں، ان کا ولی بھی ہے وہ، اور پھر ان کا مالک بھی ہے، اور ان کے منافع کا بھی مالک ہے۔ تو اس صورت میں اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان کا نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے غلاموں میں وعبیدہ الصغاری، ان کے غلاموں میں جو چھوٹی عمر کے ہیں، جو کم سن ہے، ان کا بھی نکاح وہ کر سکتا ہے ان کی اجازت کے بغیر۔ بغیر اذنہم کا تعلق دونوں حصوں سے ہے، عبیدہ الصغار سے بھی ہے اور امائہ کلہنہ سے ہے، ان دونوں سے اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح وَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ مَوْلِيَّتِهِ، مولیتی یعنی اس کی ولایت میں جو ہے، اس کی ولایت میں جو ہے اس کی کوئی لونڈی ہے تو اس کا نکاح بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی مالکہ کی اجازت سے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک بیٹی ہے اور بیٹی کی ایک لونڈی ہے، تو بیٹی کے لونڈی کا نکاح بھی یہ کرے گا بیٹی کی اجازت سے، کیونکہ بیٹی وہ وکیل نہیں، وہ ولی نہیں بن سکتی، ولایت اسے حاصل نہیں ہے، تو ولایت چونکہ حاصل اسے نہیں ہے تو اس لیے یہ خود اس کا ولی بنے گا۔ لیکن
اس کی بیٹی کی اجازت ضروری ہوگی. اسی طرح یہ سمجھیے کہ اس کی کوئی لونڈی تھی جس کو اس نے آزاد کر دیا. جس کی کوئی لونڈی تھی ایک شخص کی، اس لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا. اب وہ جو آزاد کردہ لونڈی ہے اس کی ایک لونڈی ہے، اس کے پاس ایک لونڈی ہے. تو ایسی صورت میں اس آزاد کردہ لونڈی کے پاس جو لونڈی ہے اس کا یہ نکاح کر سکتا ہے. اس کا یہ نکاح کر سکتا ہے اس کے اپنی آزاد کردہ لونڈی کی اجازت سے، کیونکہ وہ اس کو ولایت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی. اس حیثیت سے یہ ولی بن کر نکاح کرائے گا. ولا يملك اجبار عبده الكبير على النکاح. اوپر گزر چکا کہ اس کے غلام میں جو کم عمر ہے ان کا نکاح تو یہ کرائے گا ان کی اجازت سے، لیکن جو عبد الکبیر ہے، غلام جو بالغ ہے، اس کو وہ مجبور نہیں کر سکتا نکاح پر، اس لیے کہ غلام جو ہے طلاق کا مالک ہے، تو ظاہر ہے کہ نکاح کا بھی وہ مالک ہے. تو اس میں جو ہے اس کی مرضی ضروری ہے. اس کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے وہ طلاق دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ نکاح بھی اس کی مرضی ہی سے ہوگا. وَأَيُّمَ عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ. اور ہر وہ غلام جو کہ نکاح کرے گا اپنے اپنے موالی یعنی اس کے جو آقا ہیں، جو اس کے مالک ہیں، ان کی اجازت کے بغیر، تو وہ زانی ہے، تو گویا وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. فَإِن دَخَلَ بِهَا. اور اگر وہ دخول بھی کیا ہے، نکاح کیا اور دخول بھی کر لیا ہے، اب وہ نکاح تو نہیں ہوا لیکن اب وہ دخول ہو چکا ہے، تو اب وہ دخول کے بدلے میں مہر تو ہوگا، کیونکہ مہر تو عورت کا حق ہے. استمتاع کے بدلے مہر تو مقرر کیا گیا ہے، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتا، وہ عورت کا حق ہے. تو مہر، اس کا مہر فی رقبتی ہی، اس کی ذمہ داری میں ہوگا، اس کی گردن پر ہوگا، یعنی اس کی ذمہ داری میں ہوگا. کجنایتی ہی، جیسے کہ اس کی جنایت اس کی گردن پر ہوتی ہے. جنایت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کا کوئی غلام تھا، وہ ایک جانور لے کر گیا اور جانور کو اس نے جو ہے کچھ کوئی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ جانور بدک کر کسی کو اس نے نقصان پہنچا دیا، اور کسی شخص کی جو ہے کسی شخص کا اس نے پیر توڑ دیا. تو اب یہ جنایت ہے، یہ زیادتی ہے جو کسی ایک شخص کے ساتھ ہوئی ہے. اب یہ زیادتی کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا بلکہ غلامی ہوگا. تو جس طرح جنایت اس سے ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اسی طرح مہر جو ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری میں ہوگا، اس کا مالک اسے ادا نہیں کرے گا. کیونکہ اگر کوئی مالک اپنے غلام کا نکاح کرتا ہے تو اس کا مہر بھی اس کے مالک کو ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ غلام خود کسی مال کا مالک ہے نہیں. اب اس کا مالک نکاح کر رہا ہے تو اس کا مہر اس کے مالک کو دینا چاہیے. لیکن یہاں چونکہ اس نے اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے تو اس لیے اس کا مہر بھی اسی کی ذمہ داری میں ہوگا، جیسے کہ اس کی جنایت اس کی ذمہ داری میں ہوتی ہے. الا ان یفدیہ السید، سوائے اس کے کہ اس کا سید اسے ادا کرے. مالک بولے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اس کا مہر دے دیتا ہوں. باقل من قیمتہ او المہر، اس کی قیمت یا مہر میں سے جو کم ہے اس کے اعتبار سے. مثال کے طور پر اب اس کے وہ غلام پر اس غلام پر اب مہر ہو گیا ہے اس عورت کا جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا. اب یہ کیا کرے گا؟ یہ غلام کو بیچ دے گا. اگر اپنی طرف سے مہر نہیں دینا چاہتا غلام کو بیچے گا تاکہ اس مہر کو ادا کرے، کیونکہ اب وہ اس کی ذمہ داری میں ہے، تو اس حیثیت سے وہ غلام کو بیچے گا. اب غلام کی قیمت زیادہ ہے یا مہر کی قیمت زیادہ ہے؟ غلام کی اگر وہ مہر کی جو قیمت ہے غلام کی قیمت سے زیادہ ہے تو صرف غلام کی قیمت جتنی اتنی ہی دے گا مہر. مالک کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس صورت میں اس غلام کو بیچ دے اور اس کا مہر ادا کرے. لیکن اگر اپنی طرف سے بھی وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے گا کہ غلام کی قیمت اور مہر ان دونوں کا اگر موازنہ کریں گے تو مہر غلام کی قیمت سے زیادہ ہے یا کم ہے. اگر مہر غلام کی قیمت سے کم ہے تو وہ ادا کر دے گا جس کا مہر ہوتا ہے، لیکن مہر غلام کی قیمت سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وہ اتنا زیادہ مہر نہیں دے گا، بلکہ غلام کی قیمت جتنی بنتی ہے نا اتنا ہی مہر دے گا، کیونکہ مالک کا
نقصان نہیں ہوگا، وہ اتنی ہی ذمہ داری پوری کرے گا جتنی اس کے غلام کی قیمت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ومن نکح امتا علی انہا حرۃ، اور جو کسی لونڈی سے نکاح کرے یہ سمجھ کر کے وہ آزاد ہے، اس کے باپ نے یا پھر اس لڑکی کے جو ولی تھے، اس نے اس شخص کو دھوکہ دیا اور اس شخص کو یہ ظاہر کیا کہ یہ جو لڑکی جس سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ آزاد لڑکی ہے، آزاد عورت ہے، تو اس نے یہ سوچ کر نکاح کیا کہ وہ آزاد ہے، ثم علم، پھر اس کو علم ہوا، فلہ فسخ النکاح، تو اس کے لیے نکاح کے تین صورتیں ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد ابھی تین صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے اس کو جو ہے دخول سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ لونڈی نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، تو وہ کیا کرے گا، نکاح کو فسخ کرے گا، ولا مہر علیہ، اور کوئی مہر اس پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ استمتاع نہیں ہوا، جب استمتاع نہیں ہے تو مہر بھی نہیں ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ وَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ، مہر نہیں ہوگا اگر وہ دخول سے پہلے نکاح کو فسخ کیا تھا۔ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا، دوسری صورت ہے وہ یہ کہ اس نے اس سے تعلقات قائم کر لی تھی، اس کے بعد اس نے نکاح کو فسخ کیا، یعنی اس کے بعد اس کو پتا چلا، اس کے بعد اس نے نکاح کو فسخ کیا، تو اس دوسری صورت میں اس کو مہر دینا ہوگا کیونکہ استمتاع ہوا ہے، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ کہ اس کی اولاد بھی ہو گئی، وَإِنْ أَوْلَدَهَا، اس کو پتا اس وقت چلا، یا پھر یہ کہ اس نے نکاح فسخ اس وقت کیا جبکہ اس کی اولاد بھی ہو گئی تھی اس سے۔ اب دیکھیے، اب یہاں یہ یاد رکھیے کہ جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آزاد ہے، لیکن وہ ہے لونڈی، تو لونڈی سے جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے نا تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی غلامی ہوتے ہیں، کیونکہ اس لونڈی کے جو مالک ہیں وہ ان کا مالک ہوتا ہے، وہ جس شخص کی لونڈی تھی اس نے جو ہے اس کا نکاح کیا، اس کے فوائد کا جو ہے وہ مالک ہے، تو اس حیثیت سے اس کے جو اولاد ہوگی وہ جو ہے ان کا جو مالک ہوگا، باپ تو یہ ہے، نکاح یہ اس نے کیا ہے، لیکن وہ آزاد بچے نہیں ہوں گے، باپ کے حکم میں نہیں ہوں گے، بلکہ چونکہ اس نے ایک لونڈی سے نکاح کیا ہے تو اس کے بچے جو ہے غلام کے حکم میں ہوں گے۔ تو اسی لیے مؤلف کہتے ہیں کہ اگر اس کو اولاد ہو جائے تو اس کے بچے آزاد ہوں گے۔ کیوں آزاد ہوں گے؟ کیونکہ اس نے آزاد عورت سمجھ کر نکاح کیا ہے نا، اس کے اپنے تصور میں تو وہ آزاد عورت تھی، تو اس لیے وہ آزاد ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب بچے آزاد مانے جائیں گے تو وہ جو لونڈی کا مالک ہے جس کے فوائد جو اس مالک کو ملنے چاہیے، اب یہ بچے تو حقیقت میں اس کے غلام ہونے چاہیے، لیکن اب وہ آزاد سمجھ کر نکاح کیا تو اب آزاد کا حکم اس پر لگا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو اس کا نقصان ہو جائے گا اس مالک کا جس نے اپنے لونڈی کا نکاح کیا ہے، تو اس لیے یفدی ہی بقیمت ہی، تو یہ کیا کرے گا، ان بچوں کی قیمت اس کے مالک کو دے کر ان کو آزاد کرائے گا۔ یہ جو باپ ہے بچوں کی قیمت اس کے مالک کو دے کر ان کو آزاد کرائے گا۔ اب اس کے بعد اس کا جو نقصان ہوا ہے، مہر کا نقصان ہو گیا اس کا، اور پھر وہ بچوں کو آزاد کرانے کے لیے جو مالک کو قیمت دیا اس کا نقصان ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا کرے گا، وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ، اور جو کچھ اس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ رجوع کرے گا، عَلَى مَنْ غَرَّهُ، ان سے جنہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس لڑکی کے باپ سے یا اس لڑکی کے ولی سے جنہوں نے اس عورت کو آزاد عورت کہہ کر اس کا نکاح کر دیا تھا، تو ان سے وہ رجوع کرے گا، کس چیز کے لیے، اپنے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے۔ واضح ہے؟ جی شیخ۔ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، اور پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، کس صورت میں، إِن لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ، اگر وہ ان میں سے ہو جن سے اگر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے شروط رکھے ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتے کہ وہ پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کریں، یا پاک دامنی میں آزادی بھی شامل ہے، تو وہ اپنی لونڈیوں میں سے جو مومن ہیں ان سے نکاح کریں،
اللہ ان کے ایمان کو جانتا ہے. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 25، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شروط بیان کیے ہیں جن کو لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ من فتیاتکم المؤمنات، مومن ہو. یہ پہلی شرط ہو گئی نکاح کے لیے، مومن ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرنے، یا پھر یہ کہ اس کو جو ہے جو اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، تم میں جو طاقت نہیں رکھتے. تیسری شرط بتائی کہ اس کو جو ہے تنہا رہنے میں خطرہ ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا. تو ان تین شرط لمن خشی العنت منکم، تو یہ تین شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے کہ وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے. تو اگر یہ تین شرطیں اس شخص پر نہیں آتی، مثال کے طور پر یہ شخص جو ہے جس نے کسی لونڈی سے نکاح کیا تھا یہ سمجھ کر کے وہ آزاد ہے، وہ تین شرطیں اس میں نہیں ہیں، یہ تین شرطیں یا ان میں سے کوئی شرط اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے گی. کیونکہ اس کو کیا کرنا ہوگا، آپ آزاد لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ لڑکی تو لونڈی نکلی جس کو وہ آزاد سمجھ رہا تھا، تو اس لیے یہاں تفریق پیدا کر دی جائے گی، کیونکہ اس شخص کے لیے کسی لونڈی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فَإِن كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَرَضِيَّ، اور اگر وہ ان میں سے ہو جن کو کسی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور وہ راضی بھی ہو گیا، اگرچہ کہ اس کو جو ہے دھوکہ دیا گیا، لیکن پھر اب یہ خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے وہ لونڈی ہے لیکن میں راضی ہوں، وہ راضی ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو شرطیں بتائی گئی ہیں کسی لونڈی سے نکاح کرنے کی وہ اس کے اندر پائی بھی جاتی ہیں. فما ولدت بعد الرضا فهو رقیق، تو اس کے بعد اس کو جو اولاد ہوگی وہ غلام ہوگی، کیونکہ پہلے اس کو علم نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آزاد ہے، تو اس لیے اس کی اولاد پر آزاد کا حکم لگایا گیا اور اس کے مالک کو اس کی قیمت دے کر آزاد کرایا گیا. لیکن اب جب اسے معلوم ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ غلام ہوں گے، اور ان کا مالک کون ہوگا، جو لونڈی کا مالک ہے وہ ان کا مالک ہوگا. جی ہاں. لیکن شیخ صاحب وہ ٹھیک تو بیٹا جو بچے ہوں گے اس بندے کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مالک، وہ جو مالک ہے ان بچوں کا مالک ہو؟ اس نے نکاح ہی کیا ہے نا لونڈی سے. اگر یہ آزاد عورت سے نکاح کرتا تو ان کے اوپر وہ حکم نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتے. والد تو یہی کہلائے گا، والد تو یہی ہے، لیکن چونکہ لونڈی ہے وہ، تو اس حیثیت سے وہ اس کی اولاد ہوگی وہ اسی کے حکم میں ہوگی، جس کی وہ لونڈی ہے اسی کے غلام کے طور پر ہوں گے وہ، کیونکہ اس کا نکاح ہی تو لونڈی سے ہوا ہے نا. جی جی جی. شیخ لیکن اگر اس لونڈی کا نکاح دوسرے مرد سے نہ ہوا تھا اور جو اس کا سید ہے وہی اس سے تمتع کرتا اور اولاد ہوتی، تو وہ تو لیکن ہو رہی ہوتی نا، وہ تو آزاد ہی ہوتی ہے نا. وہ اس کے والد کی وفات کے، اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے، وہ اپنے اولاد ہونے کی وجہ سے. یعنی اس کی زندگی کے، اس کی وفات ہونے کے بعد جو ہے وہ ام ولد کے طور پر آزاد ہو جائے گی، وہ تو آزاد ہوگی بالکل. شیخ صاحب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ازواج تو تھیں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ایسا معاملہ تھا کہ آپ کے پاس بھی لونڈی آتی تھی تو آپ نے بھی کسی لونڈی کے ساتھ تعلقات کیے؟ ایسا کچھ ہے شریعت میں؟ ہاں معروف ہے، آپ کی 2 لونڈیاں تھیں، ان کے نام بھی آتے ہیں، اور 11 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں. اس سے زیادہ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن 2 کے بارے میں سیرت کی کتابیں بالکل واضح ہیں. باقی کے بارے میں جو ہے صحیح روایت موجود نہیں ہے، لیکن 2 کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ آپ کی وہ لونڈیوں کے طور پر آپ کے پاس موجود تھی بول کر. لیکن ماریا قبطیہ جو تھی جن سے ابراہیم پیدا ہوئے، تو کیا وہ بھی لونڈی تھی یا ان کی کیا؟ ماریا قبطیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا تھا، تو وہ لونڈی ہی تھی. لیکن یہ سب وہ تو جنگ سے نہیں ملی تھی نا، وہ تو تحفے کے طور پر انہوں نے دی تھی مصر سے، تو وہ لونڈی ہاں تو کیسے ہو سکتی ہیں؟ مصر میں خود لونڈی تھی نا، وہ اپنی لونڈی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا. مصر کے اچھا بادشاہ نے مقوقس اچھا. نے لونڈی کو بھیجا تھا تحفے کے طور پر. جی جی. بالکل اسی طرح لیکن اس اصول کے لحاظ سے تو پھر
ابراہیم جو ہیں وہ اس کے ایجپٹ کے بادشاہ کے غلام ہوئے پھر؟ ابراہیم علیہ السلام ایجپٹ کے بادشاہ کے غلام کیوں ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے ہیں۔ نہیں شیخ، میں ابراہیم علیہ السلام نہیں، جو ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کبتیا تھا۔ سے ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو ماریا ہاں کبتیا سے پیدا ہوئے، تو وہ تو لونڈی ہی تھیں اگر وہ اس کی دیکھیے، ایجپٹ۔ وہ اس نے جب تحفہ دے دیا، تو اب اس کے مالکان حقوق ختم ہو گئے نا یہاں، اچھا، ماریا مالک قبطی کے۔ نہیں رہا وہ، جی جی جی۔ ہاں، مصر کے بادشاہ نے جب تحفہ دے دیا تو اس کے مالکان حقوق ختم ہو گئے، اب سارے مالکان حقوق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہاں کتاب میں جس شکل کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں وہ لونڈی ہی ہے، ابھی اس کی لونڈی سے اس نے ایک شخص نے نکاح کر لیا ہے، وہاں تو وہ اس کے حقوق ختم ہو گئے تھے پوری طرح۔ جی شیخ، یہ جی چھوٹے غلام ہوتے ہیں، انہیں طلاق دینے کا حق حاصل ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، وہ طلاق دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔